अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिया अशरफ हूँ और ये ट्यूटोरियल इज अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग फॉर एकेडमिक राइटिंग। मैं एकेडमिक राइटिंग पे ऑलरेडी दो ट्यूटोरियल्स कर चुकी हूँ। वन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एकेडमिक essay and the other one is about brainstorming. This is the third in the same series and the last one, of course. Let's just revise the definition of academic writing, जिसमें जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं वो ये कि ये एक clear, concise, focused, structured and piece of writing है which is backed up by evidence, academic evidence. और इसका पर्पस जो है वो ये है कि आप अपने रीडर की जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द टॉपिक आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। ये एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है, इसका टोन और स्टाइल फॉर्मल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम जिस भी फील्ड ऑफ स्टडीज़ के एरिया में लिख रहे हों, हम उसकी जो अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी है उससे रिलेटेड हम वो इस्तेमाल करें अपनी राइटिंग में। Now let's start with critical thinking. यहाँ पर मैं ये बात आपको वाज़े करना चाहूँगी कि ये ट्यूटोरियल बहुत ब्रीफ ट्यूटोरियल है और इसका मकसद जो है वो आपको ऐसे राइटिंग या एकेडमिक राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ब्रीफ करना है। I have another tutorial more detailed about critical thinking and its role in education. मैं उसका लिंक एंड में प्रोवाइड करूँगी and I would advise you to go through that tutorial as well to get better understanding of the concept of critical thinking. Critical thinking as a general term उस सारे thinking process को cover करती है that strives to get below the surface of something. यानी जिसमें कि आप कोशिश करते हैं कि बज़ाहिर नजर आने वाली या कही जाने वाली प्रेजेंट की जाने वाली जो हकाइक हैं या फैक्ट्स हैं या इंफॉर्मेशन है नॉलेज है आप उसको उसकी वैलिडिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं और इस काम के लिए आप क्वेश्चन करते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज आप की एक्सेस में आई है या जो आपको प्रोवाइड की गई है उसके बारे में आप उसको मुख्तलिफ एंगल से आप उसको क्वेश्चन करते हैं, आप प्रोब करते हैं, जो भी सवालात आपके जहन में आते हैं उनके अकॉर्डिंगली उस फैक्ट को या नॉलेज को और फिर उसके नतीजे में उस प्रोबिंग के नतीजे में जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप उसको एनालाइज करते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको टेस्ट करते हैं और उस फर्दर एक्सप्लोर करते हैं and these are all the various कह लीजिए कि activities or behaviors which are part of the critical thinking. जैसे कि अमूमन टर्म से क्रिटिकल से हमें ये बाज़ दफ़ा गलतफहमी हो सकती है किसी को कि ये एक नेगेटिव टर्म है जिसका मतलब ये है कि हम किसी पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं. इट इज नॉट अ नेगेटिव टर्म. ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं. इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पास जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या जो नॉलेज है हम उस नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और हम उसको क्रिटिकली थिंक थ्रू कर रहे हैं ताकि हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाए और हम ये समझ सकें और हम ये जान सकें कि ये जो नॉलेज हमें प्रेजेंट की गई है या जो इंफॉर्मेशन हमें एज अ नॉलेज प्रेजेंट की जा रही है क्या वाकईतन ये सही है. इसके लिए हमें डिटेक्टिव लाइक स्किल्स चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए टू एग्जामिन एंड री एग्जामिन जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है या जो आर्गुमेंट आप जिसको आप प्रूव कर रहे हैं और उसको आप हर एंगल से व्यू करते हैं, उसको थिंक थ्रू करते हैं, जो उस आर्गुमेंट की सपोर्ट में जो एविडेंस प्रेजेंट किया गया है आप उसको वेव करते हैं, आप देखते हैं कि वो एविडेंस जो है वो कितना सही या गलत है और दिस इज व्हाट द क्रिटिकल थिंकिंग इज एक्चुअली. आप टू थिंक क्रिटिकली का मतलब ये है कि आपने किसी भी चीज को उसकी फेस वैल्यू पे नहीं लेना. यानी हमें कोई चीज अगर बता दी जाए जी ये फलां टीवी चैनल पे आई थी, ये हमने वेबसाइट पे पढ़ा था
یا یہ فلاں صاحب جو کہ بہت نالجیبل ہیں یا فلاں خاتون جو کہ بہت زیادہ علم والی ہیں یہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچ ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس آئے ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ضرور ہے کہ کیا یہ ویلڈ ہے، کیا یہ صحیح ہے. اور اس کا ایک جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی ایشو کے بارے میں انڈیپینڈنٹلی سوچ سکیں، یعنی ہم کسی دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ایز سچ ایکسیپٹ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس شخص کی عزت کرتے ہیں یا ہم ان کو بہت نالجیبل سمجھتے ہیں. لوگوں کے پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے سے فرق ہو سکتے ہیں اور وہ چیزوں کو ڈفرینٹلی پرسیو کر سکتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے لیے ایک بہت ہی اسینشیل اسکل ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی جو اسکل ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کریٹیکل تھنکنگ کی اسکل جو ہے اس کو ڈیولپ کریں. اتھارٹیٹیو رائٹر یا تھنکر جو ہے از ناٹ should not be sufficient for you to accept any point of view without questioning it. یہ ایک اس طرح کی سوچ ہے جو کہ جو ایگزسٹنگ نالج ہے اس کو کوشچن کرتی ہے اینڈ اس کو کوشچن کرتی ہے فار اٹس ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی. اور یہ ان ایشوز کے بارے میں بھی ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں جو کہ زیادہ کلیئرلی ڈیفائن نہیں ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی شک و شبہ ہے، یا ایسے کوشچنس کے بارے میں جن کے کوئی کلیئر کٹ آنسر نہیں ہوتے. سو جب ہم اس طرح کی ساری چیزوں کو یعنی ہم جو اسٹیبلشڈ نالج ہے اس کو بھی ہم کریٹیکلی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں کریٹیکلی سوچنا چاہیے جو کہ کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کریٹیکلی جن کے جواب کلیئر نہیں ہو سکتے یا نہیں ہوتے. سو ہمارے پاس جو بھی ایک سچویشن ایک ایسی تھنکنگ سچویشن ہے جس میں کہ ہمارے پاس ایک پیس آف انفارمیشن ہے، ہمیں کوئی نالج پرووائڈ کی گئی ہے یا ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہمیں کسی نے کوئی انفارمیشن دی ہے ریگارڈنگ سم میٹر اور ایشو، ہمیں کوئی ٹاپک دیا گیا ہے ٹو رائٹ اباؤٹ، تو وی نیڈ ٹو ایکسپلور دیٹ ٹاپک، وی نیڈ ٹو پروب اٹ کریٹیکلی. ہمیں اس کو تھنک تھرو کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ ہم اس ٹاپک کا ایک کلیئر جواب ڈھونڈ سکیں، اس ان کلیئر سچویشن کو کلیئر. یعنی ایک طرف تو جو اسٹیبلشڈ نالج ہے ہم اس کی ویلیڈیٹی کو ویریفائی کرنے کے لیے کریٹیکلی تھنک کرتے ہیں، اور دوسرا ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی کریٹیکلی سوچتے ہیں جو کہ کلیئر نہیں ہے، سوال یا جواب کچھ بھی، ان کے لیے بھی ہمیں بہت کریٹیکلی سوچنے کی ضرورت ہے. کریٹیکل تھنکنگ اسکلس کو میں کچھ جو بیہیویئرس اس میں شامل ہیں یا اس تھنکنگ کے لیے جو اسکلز ادر اسکلز وچ آر ریکوائرڈ وہ 3-4 ہیں. میں بہت بریفلی آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی. یہاں پر انٹرپریٹنگ جو ہے وہ ایک ایسی اسکل ہے جس میں کہ جو ہمیں جو ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کر سکیں. یعنی آپ کو کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے تو جب تک جن فارمز میں لائک جیسے جنی کوفیشینٹ یا جیسے مثال کے طور پر مین یا میڈیم آپ کو ان ٹرمز کی سمجھ نہیں آتی اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈیٹا کس کانٹیکس میں ہے، آپ اس کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اس کو اپنی ایسے رائٹنگ کے لیے یا اکیڈیمک رائٹنگ کے لیے افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جو انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہے آپ کے پاس یہ اسکل ہونی چاہیے کہ آپ اس انفارمیشن کو انٹرپریٹ کر سکیں دا وے اٹ از مینٹ ٹو بی. دوسری جو اسکل چاہیے آپ کو وہ ہے اینالائزنگ، جس میں کہ جو انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے یو بریک اٹ ڈاؤن اینڈ ریکمبائن اٹ ان ڈفرینٹ ویز. یعنی صرف یہی کافی نہیں ہے کہ جو انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے ہمیں اسے سمجھ آتی ہے، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، بلکہ یہ بھی کہ ہم میں یہ ابیلٹی بھی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اینالائز کر سکیں کہ اگر یہ انفارمیشن ہم اس جگہ سے اٹھا کے جہاں پر یہ پریزنٹ کی گئی ہے
اس کو کسی اور جگہ استعمال کریں تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، یعنی جو اسٹیٹسٹکس، جو فگرز یا جو ادر تھیوریٹیکل انفارمیشن which has been provided to you یا جو آپ کنسلٹ کر رہے ہیں اپنے اکیڈیمک رائٹنگ کے لیے، you should have the ability to analyze that information by breaking that information down اور اس کو recombine کریں in different settings اور different situations اور different ways تاکہ آپ ان کو اس کی افیکٹونیس یا اس کی یوزفلنیس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے ریزننگ کی اسکل، جس میں کہ آپ نہ صرف یہ کہ وہ اینالائز جب کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کے لیے جو اگلی اسکل چاہیے وہ ریزننگ کی اسکل ہے، جس میں کہ آپ ایک لاجیکل، ریشنل اور آرگیومنٹ کنسٹرکٹ کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں اپنی پیس آف رائٹنگ کے لیے، جو بھی آپ نے ایسے لکھنا ہے یا جو آپ نے اسائنمنٹ کرنی ہے اس کے لیے جو آپ اپنا آرگیومنٹ ڈیولپ کریں گے اس کے لیے آپ کو ریزننگ کی اسکل چاہیے۔ اور پھر آپ میں ابیلٹی ہونی چاہیے، اسکل ہونی چاہیے ٹو ایویلویٹ۔ ایویلویٹ کرنے کی جو اسکل ہے اٹ مینس کہ یو ہیو دا ابیلٹی ٹو جج دا ورتھ، کریڈیبلٹی اور اسٹرینتھ آف دا اکاؤنٹ۔ یہ اکاؤنٹ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کا ہے جن کو کہ آپ ایک ایز سپورٹنگ ایویڈینس اپنے آرگومنٹ کے لیے یا اپنے ایسے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ یا آپ کی اپنی جو انٹرپریٹیشن ہے، جو بیان ہے، جو نیریٹو ہے، یہ اس کی ورتھ کو بھی جج کرتا ہے، یہ اس کی کریڈیبلٹی کو بھی جج کرتا ہے کہ یہ جو میں آرگومنٹ دے رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ جو ایویڈینس پریزنٹ کری ہوں، کیا یہ دونوں آپس میں میچ کرتے ہیں؟ کیا میرا آرگومنٹ از اسٹرانگ انف اینڈ دا ایویڈینس وچ آئی ایم پریزنٹنگ along with my argument to support it، کیا وہ اسٹرانگ انف ہے، کیا وہ کریڈیبل ہے، سو وہ ورتھ وائل ہے۔ سو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایویلویشن کے یا کی جو اسکل ہے یا ایویلویٹنگ کی جو اسکل ہے، دیز آر آل سمجھ لیجیے کہ پارٹ آف دیٹ اسکل۔ آپ کا بہت شکریہ for staying with me through this tutorial. I hope it helps you do your assignments and essays a little bit better. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں ایک ٹیوٹوریل کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں کیا ہے جس کا لنک میں اینڈ میں پرووائڈ کروں گی، and I advise you to consult that as well. السلام علیکم and اللہ حافظ۔